ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ ایک کوئی ڈاکٹر لڑکی تھی، کسی شخص نے اپنے آپ کو کروڑ پتی ظاہر کر کے ان سے نکاح کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مقروض تھا، اس کے اوپر تو ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹی ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جادو ٹونا کر کے لڑکی کے ذہن کو مفلوج کیا، جس کا یہ سوال کرنے والا کہتا ہے ہم نے پتہ کیا کچھ جادوگروں نے کہا کہ ہاں اس نے جادو کروایا تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے والدین سے بڑی نفرت کرتی ہے، تو اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کا مرڈر کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو مار دیں یا نہیں ماریں؟ تو میرے پیارے بھائی ایسا جائز نہیں ہوتا ہے، قتل کرنا ایک مستقل گناہ ہے، اور یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی سزا جاری کرنی ہو تو ریاست کرے گی، وہ بھی جب تک اس کے جرائم ثابت ہوں گے۔ اس طرح اگر کوئی مختلف چیزوں کے اوپر قتل و غارت کی اجازت دے دی جاتی تو پھر آپ بھی نہ بچتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی طرح کی کسی خطا میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل و غارت عام ہوتی، تو مرڈر بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جادوگروں کا یہ کہنا کہ اس نے جادو کروایا ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ کہ ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس نے ایسا کروایا ہے اور اس سے ذہن مفلوج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کروا دیا تھا اور اب میں اس کا بڑا مخالف ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جب جادو تھا، آپ مفلوج ہو گئے، اب وہ جادو کہاں چلا گیا؟ اب اس کے تعویذات بے اثر کیوں ہو گئے؟ اب آپ کا ذہن کیوں بن گیا کہ اب اس سے دور ہونا چاہیے؟ تو یہ مطلب یہ کہ سب ہمارے توہمات ہوتی ہیں، اور یہ جادوگر وغیرہ اسی طریقے سے پھوٹ ڈلواتے ہیں، بدگمانی ڈلواتے ہیں۔ اس طرح کی موہوم باتوں کو بنیاد بنا کر یقینی طور پہ قتل کا اقدام کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں۔ وہ ڈاکٹر بچی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے، کیا اس کو عقل نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس طرح بہرحال یہ مرڈر بالکل جائز نہیں ہے، نہ جادوگروں کی باتوں پر یقین کرنا صحیح ہے۔ جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو عامل، جو جادوگر یقینی طور پہ خبریں دینے کا عادی ہو، یقینی، ایک ہوتا ہے عامل کہتا ہے میں اپنے علم کی برکت سے بتا رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہے ظنی چیز، اور ایک ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ ایسے شخص سے تو فوراً پوچھیں بتا میری جیب میں کیا ہے، اس جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس میں کتنے، خالی جیب کے بارے میں پوچھے بتا اس میں کتنے پیسے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور اس میں کس کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے۔ 2 منٹ میں اس کو اپنی اوقات یاد نہ آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ لیکن یہ جو اچھے عاملین ہیں ان کا امتحان نہ لیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو علم کی برکت سے بتا رہے ہیں، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ جو علم غیب کا معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ میں بتا سکتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے، 100% ایسا ہے اور یوں ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا ان کی سطح پر لانے کے لیے کچھ کویشچن کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کویشچن کیا انہوں نے، لڑائی کہتی ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے شوہر کہتے ہیں میں فارغ کر دوں گا، دور کرنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، کیا حکم شرع اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو فیوچر کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان سے طلاق نہیں ہوتی، یہ پاسٹ سے ہوں گے، ماضی کے، یا پریزنٹ یعنی حال کے ہوں گے۔ میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہوگی، فیوچر کے الفاظ سے نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہن جب آپ یہ خود سمجھ رہی ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے تو شوہر ہائپر ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کیوں لڑائی نہیں چھوڑ دیتی؟ اب آپ کہیں گے جی شوہر کرتا ہے، کرنے دیں۔ اگر شوہر کر بھی رہا ہے آپ چھوٹے باپ کی بن جائیں 2 منٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنی گھر کی بہتری کے لیے، ایک خاندان میں اچھی مثال بننے کے لیے آپ خاموش ہو جایا کریں، تھوڑی بات سن لیا کریں، وہاں سے چلی جایا کریں۔ جب شوہر کا خوشگوار موڈ ہو تو پھر پیار محبت سے سمجھایا کریں کہ ہمیں اس طریقے سے لفظ استعمال کرو، ناراض مت ہوئیے گا، جانوروں کی طرح لڑنا مناسب نہیں ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آواز دور تک جاتی ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے ہمارا امیج خراب ہوگا۔ پھر آتی ہے محلے والی، ان کے بڑے کان تیز ہوتے ہیں، ویسے کام کی بات سنیں گی نہیں، کہ ان کو اگر ساس نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا، مجھے تو پتہ نہیں کب کہہ کے چلی گئی، اور ویسے چھٹے گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہوگا، یہ کچن سے سن لیں گی، اتنا زبردست قسم کا ان کا سینسر زبردست قسم کا ہوتا ہے، وہ سنا ہے تمہارے گھر میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، کیا ہوا؟ اب آپ نے کہانی سنانا شروع کر دی، پورے محلے میں بتا دیا کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات کیا ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، ایک پیار والا ماحول بنائیے۔ اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یقین کریں ہمارے پاس ہر تیسرا مسئلہ دارالفتہ میں طلاق کا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور پھر فوراً مسئلہ چیک کیجئے گا کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا۔ ہم دونوں لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا۔ ابھی ایک بہن نے بھیجا ہوا ہے کہ ذرا دیکھیے گا مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کروایا، ہو سکتا ہے سن بھی رہی ہوں تو مسکرائیں گی وہ۔ ارے بھائی جادو آپ کے اوپر آپ نے خود کیا ہوا ہے، اپنے اوپر جادو، یہ جہالت کا جادو ہے، یہ عدم برداشت کا جادو ہے،
یہ صبر و تحمل کے بارے میں معرفت حاصل نہ کرنے کا جادو ہے، یہ تکبر اور غرور کا جادو ہے کہ بیوی شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حق اور فرائض نہیں پتہ ہوتے، کوئی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ پہلے ہم پوری زندگی شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے ہم نے شریعت کے لیے بند کر دیے ہیں، اور جب ہم کام خراب کر بیٹھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کو راستہ نکالیں، یعنی شریعت ہماری خدمت میں لگ جائے، ہمارا گھر بسے، ہماری خوشیاں لوٹ کر آئیں، ہم چاہے شریعت پہ چلے نہ چلیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، کیا رویہ ہے؟ تو میری بہن جو آپ نے سوال کیا، اب جھگڑا مت کریں، شوہر کرے بھی خاموشی سے سن لیں، اپنے بھائی کی بات مان کے خاموش سر جھکا کے سن لیں اور چلی جائیں، وہ بھی لمحے کے لیے حیران ہو جائے گا آج اس کو ہو کیا گیا ہے، اور اس کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ اس کے بعد گرم چائے بنا کے لے کر آئیں، اس کو انڈا ابال کر دیں، بولے کھاؤ آرام سے، حلوہ بناؤ تمہارے لیے، تھوڑی خدمت کریں۔ دیکھیں 2 منٹ کے اندر ماحول بدل سکتا ہے، لیکن جب ہم تلواریں نکال کے ایک طرف مصطفیٰ قریشی اور ایک طرف سلطان راہی کھڑا اور گنڈاسے لے کے کھڑے ہوں تو پھر جڑتا کھڑا کی ہوگا پھر گھر کے اندر، ایسا نہ کریں۔